آئیے جب ہم بات کرنے والے سی ایس ایس کے بارے میں، سی ایس ایس ہوتا کیا ہے؟ پاکستان میں سرکاری نوکری ہمیشہ سے نوجوانوں کے لیے ایک پرکشش میدان رہی ہے۔ ان میں سے سب سے زیادہ نمایاں اور باوقار نوکریاں وہ ہے جو فیڈرل پبلک سروسز کے تحت ہونے والے ایف پی ایس سی کمیشن امتحان سی ایس ایس سینٹرل سپیریئر سروسز سی ایس ایس کے ذریعے سے کی جاتی ہیں۔ ماضی ایک امتحانی بلکہ یہ ملک کے بہترین ذہنوں کو چننے کے عمل ہے جنہیں بعد میں ریاست کے مختلف اہم شعبوں میں افسران کی حیثیت سے تعینات کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سی ایس ایس کی تعریف کیا، یعنی سی ایس ہے کیا۔ سی ایس ایس مین سینٹرل سپیریئر سروسز ایک قومی سطح کا مقابلہ امتحان ہے جس کا مقصد پاکستان کے سول سروس کے لیے قابل اہل اور محنتی افراد کا انتخاب ہے۔ اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنے والے نوجوان مختلف گروپس میں افسران تعینات ہوتے ہیں جو بطور 17 گریڈ افسران میں شامل ہوتے ہیں۔ بعد میں ترقی کر کے وہ 22 گریڈ تک پہنچ جاتے ہیں۔ پالیسی سازی اور انتظامی ڈھانچے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سی ایس ایس کا پس منظر دیکھتے ہیں، یعنی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ امتحان کی بنیاد سی ایس ایس پاکستان میں برصغیر کے دور انگریز سے جڑی ہوئی ہے۔ آئی سی ایس انگریز میں دور میں انڈین سول سروسز کا امتحان لیا جاتا تھا جو پورے برصغیر کے بہترین ذہینوں کو سرکاری مشینری کا حصہ بناتا تھا۔ پاکستان کے قیام کے بعد اسی سی ایس ایس کے ذریعے ایف پی ایس سی نظام کو اپنا بنا کر امتحان برطرف کیا گیا۔ آئیے پاکستان کے سب سے بڑا اور سب سے مشکل مقابلے کا امتحان سمجھا جاتا ہے۔ سی ایس ایس کا ساخت دیکھتے ہیں، یعنی اس کا ڈھانچہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تحریری امتحان ہوتا ہے جو ریٹن ٹیسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ امتحان سب سے اہم مرحلہ ہے جس میں 6 لازم اور 6 اختیاری مضامین ہوتے ہیں۔ لازمی میگزین میں لازمی مضامین میں 600 نمبر انگلش پریسی کمپوزیشن انگلش ایسے جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی کرنٹ افیئرز پاکستان افیئرز اسلامیات یا اخلاقیات کے بارے میں ہوتا ہے۔ اختیاری مضامین یعنی آپشنل امیدوار اپنی پسند کے مضامین گروپس کی فہرست میں منتخب کرتے ہیں جیسے کہ سیاسیات، بین الاقوامی تعلقات، تاریخ، قانون، انتظامی سائنسز، معاشیات، اردو، انگریزی ادب، سوشیالوجی وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 2 میں نفسیاتی ٹیسٹ اور گروپ ڈسکشن ہوتی ہے، یعنی ڈسکشن ہوتی ہے۔ تحریری امتحان پاس کرنے والے امیدواروں کا نفسیاتی جائزہ لیا جاتا ہے کہ اس میں شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو پرکھا جاتا ہے تاکہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ امیدوار انتظامی ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل ہے یا پھر نہیں۔ نمبر 3 میں ہوتا ہے انٹرویو، یعنی وائوا ہوتا ہے۔ یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے جس میں امیدوار کے علم، رویے، اعتماد اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو پرکھا جاتا ہے۔ انٹرویو میں امیدوار کی شخصیت کا مکمل تجزیہ کر کے اس کی موزونیت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب اس کی ہم اہلیت کی شرائط پر بات کرتے ہیں کہ اس کی اہلیت کس میں۔ یہ سی ایس ایس کون لوگ دے سکتے ہیں امتحان؟ شہریت، صرف پاکستانی شہری درخواست دے سکتے ہیں، یعنی پاکستانی ہونا لازمی ہے۔ تعلیمی معیار کم از کم گریجویشن یعنی 14 سال کی تعلیم ہونی چاہیے کسی بھی مضمون میں۔ عمر کی حد عام طور پر 21 سے 30 سال۔ سرکاری ملازمین اور قبائلی علاقوں کے امیدواروں کے لیے کچھ رعایت بھی دی جاتی ہے۔ سی ایس ایس گروپس سروسز کیسے شروع ہوتا ہے؟ یعنی کے ذریعے منتخب ہونے والے سی ایس ایس امیدواروں کو مختلف گروپس میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ گروپ درج ذیل ہے۔ پی ایس پاکستانی ایڈمنسٹریٹو سروس سب سے نمایاں گروپس اور ذیلی انتظامیہ اور اعلیٰ عہدے نظام۔ پی ایس پی پاکستان پولیس سروس آف پاکستان، یہ پولیس افسران امن و امان کی بحالی اور قانون نافذ کرنے کے لیے ادارے ہوتے ہیں، اس میں یہ تعینات کیا جاتا ہے۔ ایف ایس پی فارن سروس آف پاکستان سفارتکاری بیرون ممالک تعینات بین الاقوامی تعلقات کے لیے یہ ہوتا ہے۔ آئی آر ایس ٹیکس اور لینڈ رینیو سروسز رینیو کے لیے معاملات میں یہ اہم کردار ہے۔ کسٹمر سروس آف پاکستان درآمدات اور برآمدات اور کسٹمز ڈیوٹی پر ہوتا ہے۔ وفاقی او ایم جی آفس مینجمنٹ گروپس وزارتوں میں پالیسیاں بناتے ہیں۔ انفارمیشن گروپ میڈیا، نشریات اور معلوماتی پالیسیاں شامل ہوتی ہیں۔ اکاؤنٹس گروپس مالیاتی نظام، کامرس اینڈ ٹریڈ گروپس تجارتی پالیسی اور ایکسپورٹ امپورٹ سے متعلق معاملات ہوتے ہیں۔ ملٹری لینڈس اینڈ کینٹونمنٹس، ریلوے گروپس، اسی طرح اور بہت سے گروپ ہیں، پوسٹل گروپس ہیں۔ مزید سی ایس ایس کی ہم اہمیت پر بات کرتے ہیں۔ سی ایس ایس کی آخر اہمیت ہے کیا؟ یہ امتحان دینا ضروری کیوں ہے؟ امتحان کے لیے کامیابی صرف ایک نوکری سی ایس ایس حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے ملک کی خدمت افسران سی ایس ایس کرنے کا موقع ملتا ہے۔ پالیسی سازی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، ملک کی قانون سازی اور پالیسی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ عوامی خدمت سماجی بہبود کے منصوبوں کی نگرانی کرتے ہیں، ملک کی بین الاقوامی نمائندگی کرتے ہیں۔ امتحان کی مشکلات سی ایس ایس، یعنی سی ایس ایس امتحان کی کیا مشکلات ہیں؟
اس پر ہم گہری نظر دراتے ہیں۔ سی ایس ایس کو ایک سنہری موقع کہا جاتا ہے۔ سی ایس ایس اگرچہ مگر حقیقت ہے کہ امتحان انتہائی مشکل اور محنت طلب ہے۔ کامیابی کی شرح ہزاروں امیدوار امتحان میں شامل ہوتے ہیں، لیکن کامیاب ہونے والے صرف 2 سے 3% رہ جاتے ہیں۔ تیاری: امیدوار کو مضمین کے ساتھ ساتھ جنرل نالج، کرنٹ افیئرز اور انگریزی پر مکمل عبور حاصل ہونا چاہیے۔ نفسیاتی دباؤ: مسلسل تیاری اور مقابلہ امیدوار کو ذہنی دباؤ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ گروپ الائنمنٹ: بعض دفعہ امیدوار امتحان پاس کرنے کے باوجود اپنی پسند کا گروپ حاصل نہیں کر پاتے۔ سی ایس ایس بینیفٹس یعنی سی ایس ایس کے فائدے کیا ہیں؟ باوقار اور مستحق نوکریاں، سماجی عزت اور وقار، ترقی کے وسیع مواقع، گریڈ 17 سے 22 تک حاصل ہوتے ہیں، ملک کے مختلف اہم عہدوں پر خدمات سر انجام دینے کا موقع، اندرون و بیرون ملک تربیت اور تعینات کے مواقع ملتے ہیں۔ سی ایس ایس پر تنقید: ایک معیاری امتحان ہے، لیکن سی ایس ایس اگرچہ اس پر کچھ تنقید بھی کی جاتی ہے، جیسا کہ امتحانی نصاب اور جدید دور کے تقاضوں میں فرق، انگریزی پر غیر معمولی زور جس کی وجہ سے دیہی یا کمزور تعلیمی پس منظر رکھنے والے طلباء پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بعض امیدواروں کے لیے سفارش یا تعینات کے الزامات بھی سامنے آتے ہیں، اگرچہ ایف ایس بی کا نظام عمومی طور پر شفاف سمجھا جاتا ہے۔ اس کے اب ہم کنکلوژن نکالتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے مشکل لیکن سی ایس ایس سب سے باوقار امتحان ہے، جو نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار اور ملک کی خدمات کا سنہری موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ امتحان صرف ایک تعلیمی یا پیشہ ورانہ امتحان نہیں، بلکہ بہت ہی ٹف امتحان ہے۔ السلام علیکم۔